قرآن میں سب سے پہلی جو آیات ہیں ان میں پہلا لفظ ہے تعلیم سے متعلق، اقرأ بسم ربک الذی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ہی شرط لگائی تھی کہ جو بھی کچھ آپ کو حاصل کرنا ہے کرو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مہارت انگریزی میں ہو، چاہتے ہیں فارسی میں ہو، یا آپ کسی فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی شعبے کو اپنی زندگی میں اپنے لیے خاص کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی بھی قدغن شریعت میں نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے غلط بات پھیلا دی کہ علماء کہتے ہیں کہ انگریزی کی ضرورت نہیں ہے، علماء کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر یہ خیال ہے نا لوگوں میں، لیکن یہ باطل خیال ہے، غلط خیال ہے۔ عالم قرآن کے خلاف کیسے کر سکتا؟ عالم قرآن اور حدیث کے خلاف فتویٰ کیسے دے سکتا؟ گویا کہ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ قرآن ہی سے جاہل ہے، وہ تو حدیث ہی سے جاہل ہے، چونکہ قرآن کی پہلی آیات میں تو کہیں یہ شرط موجود، پہلی آیات میں پہلا ہی کلمہ یہ ہے پڑھیے۔ کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ اس کی کوئی شرط؟ آپ کچھ بھی پڑھ لیجئے، شرط یہ ہے کہ وہ جائز ہو جو کچھ کرنا جا رہے ہیں آپ۔ اور آگے ایک شرط لگائی کہ اللہ کے نام کو مستحضر رکھیے۔ صحابہ نے اس پہ عمل کیا، جو کچھ وحی کے ذریعے محمد الرسول اللہ کو ملا، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک یہ آواز پہنچی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے۔ ایک ایک لفظ کو صحابہ نے محفوظ کر لیا، قرآن کے ایک ایک لفظ کو محفوظ کر لیا، حفظ بھی فرمایا، اس کو لکھا بھی، آج لکھی ہوئی کتاب بھی ہے اور زبانی یاد بھی ہے۔ 80 سے 85 100 سال کا بوڑھا بھی قرآن حفظ کر رہا ہے، اور ادھر سے چھوٹا سا 7 سال کا بچہ بھی قرآن حفظ کر رہا ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں بلکہ بڑھتا جا رہا ہے معاملہ۔ پاکستان میں 95 سال کے ایک بزرگ نے 1 سال میں حفظ قرآن کیا۔ کتنے سال میں؟ یہ واقعہ کیوں میں نے بتایا؟ چونکہ آپ کا میرا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، کیا وہ کہتی گشت میں یاد بوڑھاس، کشمیر میں یہ بولتے ہیں نا، وہ گشت میں یاد کیا ہے جی، وہ بوڑھاس۔ جب 95 سال کا آدمی جس کے پوتے پڑ پوتے سب موجود ہیں، وہ اگر 1 سال میں حفظ کر سکتا ہے تو آپ اور ہم 2 سال میں نہیں کر سکتے، 3 سال میں نہیں کر سکتے، 4 سال میں نہیں کر سکتے؟ جتنے سال میں کریں کر لیں، نہیں کرنا ہے تو کچھ تو یاد کر سکتے ہیں، چونکہ سب سے آسان ترین کتاب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کریم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن اللہ کی عجیب و غریب کتاب ہے اور معجزہ ہے یہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ یہی آیتیں پڑھ رہے تھے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن، ادھر سے انتقال ہو گیا۔ ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے موقع پر آخری جمعہ، جس کو ہم کشمیر میں جمعۃ الوداع کہتے ہیں، کہاں؟ کشمیر میں جمعۃ الوداع کہتے ہیں، شریعت میں نہیں ہے، تو وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں سوش آسان ژوٗرِم جمعہ یا تریم جمعہ یا لاسٹ جمعہ یتھ ونان چھِس۔ اس میں وہ سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے، جبکہ عادت تھی ان کی سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ تو اس میں جب پہنچے ہیں لہم مغفرۃ و اجر، وہاں پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا، یعنی دنیا ہی میں بتا دیا آپ کی کیا ہے؟ مغفرت، آپ کے لیے مغفرت طے۔ جب ہم جڑیں گے نا قرآن سے تو یہ چیزیں خود ہی سمجھ میں آ جائیں گی۔